پہلے یہ فیصلہ کر کے بتا دو کہ تم میں سے پہلے کون مرے گا، تم یا میرن شاہ؟ میں پرسکون سے لہجے میں انتہائی طنز سے بولا۔ بکواس بند کرو، تیرے جیسے باولے کتے کو میں دیکھتی ہوں، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مطلب پہلے تم مرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا تو فون بند ہو گیا۔ اب ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکتے تھے۔ میں نے سبحان کو اٹھنے کے لیے کہا، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے مدثر کی جانب دیکھا اور اشارے سے اسے سمجھایا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ آگے بڑھے، ایک نے اس کی ٹانگیں پکڑی تو جہانگیر نے اس کے ہاتھ، دونوں نے اسے اٹھایا اور جیپ کے آگے بنے ہیڈرولک کے اندر رکھ دیا۔ اب تمہاری قسمت، گر جاؤ گے یا منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ ایسے نہ کرو، تم مجھے ہسپتال، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں نے میرے سامنے ایک ایسے بندے کو اذیت دے کر مارا تھا جس کا صرف اتنا قصور تھا کہ اس نے کسی بندے کو پناہ دی تھی۔ تم میں اور روہی کے سانپ میں کوئی فرق نہیں ہے، میں نے کہا اور جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ وہ تینوں واپس پلٹ گئے۔ میں آہستہ آہستہ چل پڑا۔ مجھے ان کا انتظار تھا۔ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے تیز رفتار کر دی۔ بستی چراغ شاہ تک پہنچتے ہوئے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں نے جیپ بالکل پھاٹک کے پاس جا کر روک دی، پھر انتہائی تیزی سے اترا اور سبحان کو اتار کر نیچے پھینکا۔ وہ لکڑی کے پھاٹک کے بالکل درمیان میں گرا تھا۔ میں نے گن اٹھائی اور اس کا بٹ پورے زور سے اس کے کاندھے پر مارا۔ وہ چلا اٹھا، شاید اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ پھر دوسرے کاندھے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ وہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ تبھی میں نے نال اس کی جانب کی اور کئی گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ فائرنگ کی آواز نہ جانے کہاں تک گئی تھی، مگر میں نے دونوں بہن بھائی کو جو پیغام دینا تھا وہ دے دیا۔ میں پلٹا اور جیپ میں آن بیٹھا، پھر آگے بڑھ گیا۔ میرے سامنے ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے سانول کھڑا میری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ریوڑ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے جیپ بڑھائی، وہ کچے راستے کے کنارے تک آ گیا۔ میرے اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو اس نے ہاتھ لہرا کر مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس کے قریب جا کر ایک دم سے بریک لگا دیے۔ پھر کھڑکی میں سے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، حیرت جیسے جم سی گئی تھی۔ وہ میری جانب دیکھ کر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، وہ تم نے سبحان کو مار دیا؟ ہاں سانول، نہیں مارنا چاہیے تھا، تیرا دوست تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے بولا، تم نے مارا؟ تم تو میرن شاہ کے ٹٹو تھے۔ اس نے نفرت سے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں یہی غلط فہمی ہے، میں کبھی بھی میرن شاہ کا یا کسی کا ٹٹو نہیں رہا۔ میں نے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیا ہے۔ حق سچ کا ساتھ؟ یہ کہتے کہتے وہ رک گیا، پھر بولا، وہ جو بندے یہاں زخمی ہو کر آئے ہیں وہ بھی تم نے؟ ہاں، میں نے انہیں گولیاں ماری ہیں اور میرن شاہ کو بھی مارنا ہے۔ اگر میرن شاہ تمہارا دوست ہے تو بتاؤ۔ میں نے جان بوجھ کر کہا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری جانب دیکھنے لگا، پھر تیزی سے پیسنجر سیٹ کی جانب آ کر اشارے سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، کھولو، جلدی کھولو۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، چل جلدی چل۔ اس کے لہجے میں اضطراب سے زیادہ لرزہ تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ وہی دیکھ سن رہا ہے جو اس کے سامنے ہے۔ میں نے مزید وضاحت سے کچھ نہیں پوچھا، بلکہ جیپ بڑھا دی۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے پوچھا، کوئی ٹھکانہ ہے تیرے پاس جہاں تم محفوظ ہو؟ ایسا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ تو چل میرے ساتھ، میں تجھے پناہ دوں گا، وہاں تیری طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا، چل، اس نے ہیجانی انداز میں کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ بستی ایک اونچے سارے ٹیلے کے عقب میں تھی۔ وہاں پر زمین یوں ریت میں سے ابھری ہوئی تھی جیسے پانی میں سے کوئی جزیرہ ابھرا ہوا ہو۔ میرے ذہن میں آنے لگا میں شاید پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا یہ تو وہی بستی تھی جہاں میں بابا خیر دین کے ساتھ اپنا بیگ لینے آیا تھا۔ ان لوگوں کی تو پرانی دشمنی چل رہی تھی میرن شاہ سے۔ اس بستی کا بختاور تھا جو اس رات ریڑے پر سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے اپنی پناہ میں دینے پر میرن شاہ نے ایک بندہ مار دیا تھا۔ مجھے کافی حد تک اطمینان ہو گیا۔ اس پر چند کچے گھر تھے، جھونپڑیاں تھیں اور بستی سے قدرے باہر ایک بڑا سا گوپا تھا۔ ہم سب اس گوپے میں جا پہنچے۔ تبھی سانول نے اترتے ہی کہا، چل آ جا، تم یہاں پر محفوظ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اتر کر گوپے کی جانب بڑھا۔ میں نے فون نکالا اور آفتاب کو صورتحال بتاتے ہوئے کہا، تم لوگ جاؤ بستی بہادر خان میں آ جاؤ، یا پھر فون کر کے بتاتا ہوں۔
اوکے، آفتاب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ بڑے سارے صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ سانول ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں اس کے سامنے والی چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر جذباتی لہجے میں بولا، اب پوچھ جو بھی پوچھنا ہے، جتنی مرضی باتیں کر مجھ سے۔ یار میں نے تم سے کیا پوچھنا، بس یوں ہی ڈیرے کے باہر تم نظر آتے تھے، تمہارا نفرت والا رویہ دیکھ کر یوں ہی میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا، میں ہر اس بندے سے نفرت کرتا ہوں جو میرن شاہ اور اس کی بہن کا وفادار ہے۔ وہ ظالم ہے۔ تم کب سے یہاں بستی چراغ شاہ میں رہ رہے ہو سانول؟ میں نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ بچپن سے، یہیں ہوش سنبھالا۔ اس نے نہ سمجھتے ہوئے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم بچپن سے ان کا ظلم دیکھ رہے ہو اور برداشت کر رہے ہو؟ میں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے بڑی گہری نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ وہ میری بات سمجھ گیا تھا، اس لیے طویل سانس لے کر بولا، میں کمزور ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ دن نہ چڑھے اور یہ لوگ اس روئے زمین سے مٹ جائیں۔ کچھ نہیں کیا تم نے ان کا ظلم سہنے کے علاوہ؟ میں نے پوچھا۔ کہا نا کوئی بھی، اس نے کہنا چاہا تو میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم بے غیرت ہو۔ اوئے تیرے پاس یہ کلاڑی بھی نہیں تھی، تم میں اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ میرن شاہ کا گلا دبا سکتے، بس چپ چاپ اس کا ظلم سہتے رہے، ڈرتے رہے اس سے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں بے غیرت ہوں، میں کچھ نہ کر سکا اور کسی نہ کسی مسیحا کا انتظار کرتا رہا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے، اس نے روہانسا ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ چند صحرائی لوگ وہیں آ گئے۔ وہ سبھی میری جانب بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سارے میرے دائیں بائیں بچھی ہوئی چارپائیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ایسے میں ایک ادھیڑ عمر شخص آ گیا تو سبھی اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہوا تو اس نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سانول کی جانب دیکھا۔ چاچا سائیں، یہ ہے وہ علی زین جس نے آج میرن شاہ کے سبحان کو ان کے ڈیرے پر مارا ہے۔ دوسرے جو 2 بندے مرے ہیں اور 5-4 زخمی بھی ہوئے ہیں، اس نے بڑے سکون سے پوچھا۔ صرف 2 بندے مرے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں صرف 2، لیکن اتنا تو ہوا، کوئی تو اس کے سامنے ہوا، چاچا سائیں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زیادہ مرنے چاہیے تھے، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو چاچا سائیں بولا، کوئی بات نہیں، پھر صحیح، لیکن آج کی رات تم پر بہت بھاری ہوگی۔ وہ اور اس کے ساتھ شریک قبیلے تمہیں سارے صحرا میں تلاش کریں گے، اس کا ساتھ دینے قانون بھی حرکت میں آ جائے گا۔ کچھ بھی ہو، اب میرن شاہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پائے گا۔ معاف کرنا چاچا سائیں، اگر تم لوگ بھی میرے یہاں ہونے سے خوف زدہ ہو تو میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ میں نے ان کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تو چاچا سائیں کے چہرے پر ذرا سا تناؤ آیا اور پھر بڑے سکون سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن تم اب یہاں ہو تو ہو، ہم مر جائیں گے لیکن تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چاچا سائیں صرف یہ میرے لیے ہے یا پھر تم لوگوں کی بھی دشمنی ہے ان سے؟ دشمنی پرکھوں سے چل رہی ہے، چاچا سائیں نے دبے دبے غصے میں کہا۔ لفظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ 2 لوگ ٹرے اٹھائے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ مری بھوک چمک اٹھی تھی، میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ چاچا سائیں کے ساتھ باقی لوگ اٹھ کر جا چکے تھے، صرف سانول میرے ساتھ بیٹھا کھاتا رہا تھا۔ تاروں بھری رات کا مل جگا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا جبکہ سانول میرے پاس بیٹھا تھا۔ تبھی مجھے اچانک خیال آیا، سانول، او یار تیرا ریوڑ، وہ گھر چلا گیا ہوگا، میں نہ بھی ہوں تو میرا ملازم لے جاتا ہے، اس نے بے خیالی کے سے انداز میں کہا تو میں نے پوچھا، ایک بات بتا سانول، تجھے میرن شاہ سے نفرت ہے لیکن تم اس کے ڈیرے سے تھوڑی دور روزانہ اپنا ریوڑ لے کر کھڑے ہوتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں جب وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہوں تو میرے اندر کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ کئی برس ہو گئے میں اس آگ کو بجھنے نہیں دے رہا ہوں، اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں چونک گیا، اگرچہ میرن شاہ کسی پر ظلم کرے تو یہ نئی بات تو نہیں تھی، سانول پر کیا گزری اس بارے مجھے تجسس ضرور ہوا تھا۔ ہوا کیا سانول؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری زندگی چھن گئی یار، اس نے دکھ سے لبریز لہجے میں کہا۔ ایسا کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میرے بچپن کو مجھ سے چھین لیا، میری منگیتر وسائی مائی، اس نے کہا ہی تھا کہ میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ وہ چہرہ جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس کے خد و خال تو واضح ہوتے تھے لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کون تھی۔ جیسے ہی سانول نے نام لیا تو مجھے یاد آ گیا۔ سنہری سی لڑکی، یوں گڑیا سی جیسے ابھی نیند سے جاگی ہو، تیکھے نین نکوش والی، پتلے پتلے ہونٹوں پر ہر وقت غصہ دھرا رہتا تھا، آنکھیں یوں جیسے شرمائی شرمائی سی۔ بلا شبہ وہ حسین تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کہتا چلا جا رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی مجھ سے منگنی ہوئی ہی تھی کہ ایک دن وہ میرن شاہ کی نگاہ میں آ گئی۔ مجھے وسائی نے کہا بھی کہ میرن شاہ اس کی طرف بری نگاہ رکھتا ہے، لیکن میں نے کوئی اتنی توجہ نہیں دی۔
پھر کیا ہوا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ ہونا کیا تھا، ایک رات اس نے اپنے غنڈے بھجوا دیے اور اسے گھر سے اٹھوا لیا۔ وہ اسے لے کر اسی ڈیرے میں آئے تھے جہاں تم ٹھہرے تھے۔ میرن شاہ اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا، اس نے وسائی کو زد و کوب کیا۔ وہ اپنا آپ بچانے کی کوشش کرتی رہی لیکن بچ نہ سکی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ چند لمحے بعد میں نے پوچھا، یہ سب کہاں پر ہوا؟ اسے اٹھا کر گوپے پر لے گئے تھے۔ اس کا منشی مہر خان صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے، جب بھی میرن شاہ کو ایسی طلب ہوتی ہے وہی اس کی خوراک مہیا کرتا ہے۔ یہ واقعہ تجھے وسائی نے خود بتایا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اکیلے ہی کو نہیں، پوری بستی چراغ شاہ کو بتایا، لیکن کون کرے سامنا ان درندوں کا؟ جو بھی آواز اٹھاتا یہ اسے چیر پھاڑ دیتے ہیں، سانول نے نفرت سے کہا۔ کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر؟ میں نے پوچھا۔ قانون تو ان لوگوں کا ہے نا، ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن غریب کی تو کہیں بھی شنوائی نہیں ہوتی۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے بھی کچھ نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کیا کرنا تھا؟ پولیس چوکی تک نہیں ہے یہاں۔ میں نے وسائی سے کہا کہ میں تجھے اپنا لوں گا، شادی کر لیتا ہوں تم سے، مگر… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ اس نے کنویں میں چھلانگ مار دی اور وہ مر گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ زار زار رونے لگا۔ میں نے اسے رونے دیا۔ کچھ دیر تک اس کا جی ہلکا ہو گیا تو میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ یہی کہ اب اس میرن شاہ سمیت اس کا خاندان ختم ہو جانا چاہیے۔ اس نے انتہائی نفرت سے کہا تو میں نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا، ہو جائے گا، فکر نہ کر۔ میرے یوں کہنے پر اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر یوں تکنے لگا جیسے اسے یقین ہو گیا ہو۔ میں نے اپنا فون نکالا اور زمان موہل کا نمبر پش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس سے رابطہ ہوا۔ میری آواز سنتے ہی وہ چیختے ہوئے بولا، کہاں ہو تم؟ مجھے چھوڑ، یہ بتا وہ تیرا میرن شاہ کہاں ہے؟ میں نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تو وہ لمحہ بھر رک کر بولا، وہ اس وقت گوپے پر ہے، وہیں بیٹھا ہے، ہر طرف بندے بھجوائے ہوئے ہیں تیری تلاش میں۔ میں کون سا غائب ہو گیا ہوں، ادھر ہی ہوں، میں نے سکون سے کہا۔ میرا مشورہ ہے تم خاموشی سے نکل جاؤ، ورنہ آج رات کے بعد تم یہاں روہی سے نکل بھی نہیں سکتے ہو۔ ابھی وقت… اس نے کہنا چاہا تو میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، مجھے ڈرا رہے ہو، خوفزدہ کر رہے ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں، پورے علاقے میں جو اس کے دشمن ہیں وہ تھو تھو کر رہے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آ کر ان کا بندہ انہی کے ڈیرے پر مار جائے، اور جو دوست ہیں وہ سارے مل کر تجھے تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے تیز تیز انداز میں مجھے بتایا۔ اور پیروزہ مائی وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ گھر ہی ہوگی، اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن کل یہاں پولیس آ جائے گی۔ ایم پی اے بھی آ رہا ہے، جس پر ذرا سا بھی شک ہوا اسے نہیں چھوڑیں گے، پورا علاقہ بھگتے گا یار۔ یہ لوگوں کو پکڑوا کر اپنی دشمنیاں الگ نکال لیں گے اور سارا کام بھی ٹھپ ہو جائے گا۔ اس نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا۔ کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں نے مصلحت آمیز لہجے میں پوچھا۔ کہا نا چپ چاپ نکل جاؤ، حالانکہ تم نے دیر کر دی، اب بھی نکلنا مشکل ہے، لیکن اگر تمہاری قسمت اچھی ہوئی تو نکل جاؤ گے۔ کوشش کرتا ہوں، میں نے بے دلی سے کہا۔ ہاں، زندگی رہی تو مل لیں گے، اس نے یوں کہا جیسے وہ اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہو۔ میں نے مزید بات نہیں کی اور فون بند کر دیا۔ سانول میرے سامنے بیٹھا تھا، میں اس کی طرف دیکھتا سوچتا رہا، پھر اچانک کہا، سانول چل اٹھ، بستی چلتے ہیں۔ بستی؟ وہاں تو… اس نے شدت حیرت سے کہا۔ اس کا منہ کھل گیا تھا لیکن کچھ ہی ثانیے کے بعد اس کا منہ بند ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے میری بات سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ پو پھٹ رہی تھی جب میں ڈیرے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ لکڑی کا پھاٹک بند تھا۔ میں نے ہلکے سے اسے کھولا تو پھاٹک ذرا سا چرچرایا۔ میں رک گیا۔ پھاٹک ذرا سا کھلا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا اور پھر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اندر داخل ہوتے ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک یوں ہی دم سادے بیٹھا رہا۔ کوئی آہٹ نہ پا کر میں نے دروازہ بند کیا اور بیٹھے بیٹھے اس دیوار کی جانب بڑھا جس میں رہائش گاہ کا دروازہ تھا۔ میں نے دیوار کے ساتھ جڑ میں بیٹھ کر سامنے دیکھا۔ چارپائیاں ویسے ہی بچھی ہوئی تھی، ان پر خیر دین بابا کا ہیولہ مجھے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ہر طرح کا اطمینان کر لینے کے بعد میں کھڑا ہوا اور رہائش گاہ کے دروازے تک پہنچا۔ میں نے ایک نگاہ بابا خیر دین کو دیکھا، پھر اسی دروازے کی درزوں میں پاؤں رکھ کر دیوار پر چڑھ گیا۔ میں دیوار پر اپنا توازن درست کرنے لگا اور دوسری جانب رہائش گاہ میں اتر کر دیوار کی جڑ میں بیٹھ گیا۔ میں وہاں بیٹھا اپنا سانس درست کرتے ہوئے اندر کا جائزہ لیتا رہا۔ اس طرح کسی کے گھر میں داخل ہونے پر سب سے زیادہ خطرہ کتوں کا ہوتا ہے۔ وہ کسی انجان بندے پر فوراً بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ رہائش گاہ کے اندر اور پار ریوڑ کے پاس جتنے بھی کتے تھے،
میں اب ان کے لیے اجنبی نہیں تھا، میں نے انہیں کچھ دن راتب ڈالا تھا۔ میرے وہاں ہونے کی دوسری وجہ یہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ایسے وقت میں وہاں پر چلا جاؤں جب وہ مجھے تلاش کر رہے ہوں۔ تیسری وجہ وہ وقت تھا، میں جانتا تھا کہ ایسے وقت میں کون کیا کر رہا ہوتا ہے۔ ہر جانب خاموشی تھی۔ مجھے اطمینان ہو گیا تو میں نے کچن کی جانب کان لگائے۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں پر ساوری کا ہونا لازمی تھا۔ وہاں مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی، لیکن میں پھر بھی اس جانب بڑھ گیا۔ کچن میں چراغ روشن تھا، ادھ کھلے دروازے میں سے ساوری دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کچھ دیر یہ اطمینان کیا کہ وہ اکیلی ہے، پھر اندر چلا گیا۔ ایک دم سے مجھے اپنے سامنے پا کر اس کا منہ کھلا تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ میرے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ تبھی میں نے سرگوشی میں کہا، ڈرو مت، بس تھوڑی دیر۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جس میں نرماہٹ تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس نے شدت حیرت سے سرگوشی میں پوچھا، تم یہاں؟ تمہیں نہیں پتا وہ تیری جان کے دشمن ہو رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے، لیکن میں تم سے ملے بغیر نہیں جا سکتا تھا، میں نے اپنے لہجے میں پیار بھرتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، مجھے؟ وہ کیوں؟ میں تو… ساوری، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تجھے یہی کہنے آیا ہوں، میں پھر آؤں گا، میں نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ نہیں علی زین، میں خواب نہیں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طویل سانس لی، پھر حتمی لہجے میں بولی، چل ٹھیک ہے، مجھے مل لیا، اب جاؤ، اگر بچ کر نکل جاؤ تو… آخری لفظ کہتے ہوئے اس کا لہجہ روند گیا تھا۔ ایسے نہیں کہو، میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، میرن شاہ اپنے کمرے میں ہے، ابھی اماں سائیں جاگ گئی ہوگی، اسے نیند نہیں آتی، پیروزہ بھی گھر پر نہیں ہے، اماں سائیں کسی بھی وقت یہاں آ جائے گی، تم تو مرو گے، مجھے بھی ساتھ میں مروا دو گے۔ اس نے رونے والے انداز میں کہا، کیا ہوا جو ہم ساتھ مریں گے، جی نہ سکے تو مریں گے اکٹھے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے ساتھ چمٹا لیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ چند لمحوں بعد تیز تیز سانسوں کے درمیان بولی، ابھی تو ساتھ میں جیے بھی نہیں ہیں اور تم مرنے کی باتیں کرتے ہو۔ ساوری، تم نہیں جانتی ہو، تم میرے دل میں کہاں تک اتری ہوئی ہو، بتا دوں تو ابھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خیر، جئیں گے، ساتھ جئیں گے، میں نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ یقین نہیں ہوتا، زندگی نے اتنا ذلیل کیا ہوا ہے کہ خوشی کی بات بھی انجانی سی لگتی ہے۔ پتہ نہیں تم کون ہو، لیکن تم پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس نے میری پشت پر سختی سے ہاتھ جماتے ہوئے کہا، ساوری بس ذرا سا انتظار، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر سب ختم ہو جائے گا، انتظار کر، بس ذرا سا۔ میں نے اسے بھینچتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر خود کو مجھ سے الگ کر لیا، پھر بولی، چلے جاؤ، اس سے پہلے… ٹھیک ہے، جا رہا ہوں، میں نے کہا اور کچن سے باہر جانے لگا۔ تبھی اس نے مجھے اشارے سے روکا، پھر خود باہر نکل گئی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں ڈیرے کی جانب جاؤں گا، لیکن میں میرن شاہ کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ ساوری پہلے تو پاگلوں کی طرح مجھے دیکھنے لگی، پھر ایک دم سے ٹھٹک گئی، شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تبھی اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکا۔ میں رک گیا تو بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور سرگوشی میں بولی، کیا کرنے جا رہے ہو؟ مجھے میرن شاہ کو، میں نے سرد لہجے میں کہا تو وہ بولی، ادھر سے جاؤ گے تو دروازہ لگا ہوا ہوگا، ادھر اماں سائی کے کمرے میں سے جاؤ۔ وہ دروازہ… میں نے کہنا چاہا تو وہ تیزی سے بولی، وہ کھلا ہوا ہے، میں رات ادھر ہی سوئی تھی۔ اس نے کہا تو ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آ گیا۔ میں نے اسی پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ساوری کو واپس جانے کا اشارہ کیا اور اماں سائیں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے پٹ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بڑے سارے کمرے کے درمیان میں وہ جہازی پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلی تھی، شاید وہ کچھ پڑھ رہی تھی یا پھر یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ آہٹ پاتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اچانک مجھ پر نگاہ پڑی تو پہلے وہ سمجھ نہ سکی، پھر جیسے ہی اسے پتا چلا کہ میں کون ہوں تو اس کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ اس نے شور مچانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں ایک ہی جست میں پلنگ پر جا پہنچا۔ میں نے انتہائی تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی چیخ دب کر رہ گئی، اس کی وحشت زدہ آنکھیں مجھ پر مسلط تھیں۔ تبھی میں نے سرگوشی میں کہا، اماں سائیں، ڈرو مت، پہلے میری بات سنو۔ میرے یوں کہنے کا اثر ہوا، اس کا پورا بدن ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو وہ بولی، تم اندر کیسے آئے؟ اماں سائیں، میں میرن شاہ سے معافی مانگنے آیا ہوں، اسے سچ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا ہے، میں نے خوف زدہ لہجے میں کہا تو اس نے حیرت زدہ لہجے میں بے یقینی سے پوچھا، سچ کیا ہے سچ؟ میں بتاتا ہوں نا میرن شاہ کو، مجھے اس کے پاس لے چلو،
مجھے وہ جو مرضی سزا دے وہ مجھے قبول ہے، لیکن میری بات سن لے۔ میں نے سرگوشی میں کہا تو اس نے میری طرف دیکھا، پھر سرسراتے ہوئے پوچھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ اما سائیں تمہاری قسم، ورنہ میں یہاں موت کے منہ میں کیوں آتا؟ میں نے کچھ اس طرح دردناک انداز میں کہا کہ وہ پسیج گئی، پھر پلنگ سے اٹھتے ہوئے بولی، چل آ، اگر تم جھوٹے ہوئے تو تیری خیر نہیں، بے شک جو چاہے کرنا۔ میں نے کہا تو وہ سلیپر پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میرن شاہ کے کمرے میں جانے والے دروازے کے پاس پہنچی، اندر دیکھا، پھر سوئے ہوئے میرن شاہ کے پاس جا کر بولی، وے میرن، اٹھ، بات سن۔